مائک کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ نے موقع دیا بجٹ اسپیچ پہ بات کرنے کا. جناب اسپیکر، بجٹ اسپیچ جب 12 جون 2024 کو قومی اسمبلی کے ٹیبل پر آئی، جو ہنگامہ ہوا پوری دنیا نے دیکھا. یہ ہنگامہ ہوتا ہی رہتا ہے ہر بجٹ اسپیچ میں، لیکن اس طریقے سے نہیں. اور جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ بھی بہت غلط. خیر، جمہوری حکومت ہے، سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جمہوری حکومت ہے. جناب اسپیکر، 2018 کے حوالے سے کل بات ہوئی اس ایوان میں کہ جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو یہاں پہ لوڈ شیڈنگ جیسی، جناب اسپیکر، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوا تھا اور وہ موجود تھی جو ان کو وراثت میں ملی. بالکل غلط. جناب اسپیکر، جب 2018 میں مسلم لیگ کی حکومت گئی اس ٹائم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا، دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا. ضرب عصب رد الفساد جیسے ہم نے یہاں پہ منصوبے بنائے اور پاک فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو ختم کیا. کراچی کی رونقیں بحال ہوئیں. یہاں کل کہا گیا کہ ڈڈو بجٹ. جناب اسپیکر، یہ ڈڈو بجٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طریقے سے ڈڈو بجٹ ہو سکتا ہے؟ 2018 کے بعد جو حکومت انہیں ملی، ان کے 4 وزیر خزانہ تبدیل ہوئے. اسد عمر، عبدالحفیظ شیخ، حماد اظہر، شوکت ترین جیسے وزیر خزانہ آئے اور کوئی ایسا پلان لے کے نہیں آئے جو پاکستان کی ترقی کے لیے تھا. جناب اسپیکر، پی ایم ایل این کی حکومت جب بھی آئی ہے پاکستان کی ترقی کو لے کر آئی ہے. انہوں نے اپنے 3.5 سالہ حکومت میں جو کام کیے وہ سب کے سامنے ہیں. کوئی ایسا ریلیف عوام کے لیے نہیں تھا جس میں بجلی سستی ہو، ڈالر کا ریٹ کم ہو، ڈیم کی تعمیر ہو، روزگار میسر ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو اور ایسے وسائل پیدا کیے جائیں جن سے نوجوانوں کو فائدہ ہو اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر سکیں. آپ نے تو شکر کیا کہ جب عدم اعتماد آیا، کیونکہ آپ تو حکومت چلا ہی نہیں سک رہے تھے، آپ نے تو شکر کیا کہ عدم اعتماد ہو اور ہمیں یہ حکومت یہاں سے ہم چھوڑ دیں. شہباز شریف نے جب یہ حکومت لی، میاں محمد نواز شریف قائد محترم کے بھائی نے، تو اس وقت انہوں نے ریاست بچائی، اپنی سیاست اور اپنی پارٹی نہیں بچائی، پارٹی کو مشکل میں ڈالا. جناب اسپیکر، مجھ سے نہ ہو سکی زمانے کی بندگی، مجھ سے نہ ہو سکی زمانے کی بندگی، میں مکار بھی نہیں ہوں، اداکار بھی نہیں ہوں. جناب اسپیکر، وہ جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کہلاتے تھے، جنہوں نے خواب دکھائے تھے، کہتے تھے کہ پیٹ پر پتھر باندھیں گے، قوم پتھر باندھے گی. جناب اسپیکر، پتھر تو باندھے گئے. لوگوں کے ذہنوں پر، نوجوانوں کے ذہنوں پر، ماؤں بہنوں کو روڈ اور سڑکوں پہ لا کر اور ہاتھوں میں تعلیم کا زیور دینے کے بجائے، ہنرمند نوجوان بنانے کے بجائے ڈنڈے اور پتھر اٹھانے کے لیے وہ ایسے پتھر بنائے گئے. اور 9 مئی کا واقعہ پیش آیا، ایسے پتھر برسائے گئے. جناب اسپیکر، شہباز شریف صاحب نے جب سے وزیر اعظم بنے، ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام کیا. میاں نواز شریف، شہباز شریف، جب ان کو حکومت ملی، پاکستان کی ترقی کا ایک نیا باب کھلا. مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے 100 دن کا وقت اور 100 دن کے منصوبے سامنے نظر آئے. جناب اسپیکر، اس خاندان نے ہمیشہ سے پاکستان کی ترقی کے لیے ہی کام کیا. جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں،
چائنا کا دورہ کرتے ہیں جو کہ بہت کامیاب ہے. سی پیک 2 فیز 2 دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. یا تو یہ کہتے رہے ہیں کہ کٹے بچے مرغیاں، واللہ دے تو دیتے ان کو کٹے بچے مرغیاں، وہ بھی دیسی مرغیاں اگر ہوتی تو کسی کو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا، یا بچے ہوتے تو دودھ تو دیسی مل جایا کرتا، خالص دودھ تو ملتا، وہ بھی نصیب نہیں ہوا. نہ دودھ ملا، نہ لائف اسٹاک کے منصوبے جو ان میں بہتری آئی. بہرحال جناب اسپیکر، نون لیگ کی حکومت آنے سے مخالفین کی نیندیں اڑ جایا کرتی ہیں، ان کے ضمیر جاگ جایا کرتے ہیں. یہی نون لیگ کے پہلے 100 دن کی کارکردگی ہے جو ان کی ترقی کا سفر شروع کر دیتی ہے ملک پاکستان کا. ایک اعلیٰ منتظم کا کام صرف فیصلہ سازی نہیں ہوتا بلکہ ان کو عملی جامہ پہنانا بھی ہوتا ہے. اب پاکستان میں پنکی گوگی سرکار کا فیصلہ نہیں چلے گا. کرپشن ہماری ریڈ لائن ہے. بھوتوں کے بجائے قابلیت اور میرٹ پر کام ہو رہا ہے. یہاں یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں، سیکھنے کے دور میں ہوں. یہاں وعدوں سے تکمیل کا سفر شروع ہو چکا ہے. آئی ٹی کی بات کریں، وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ آئی ٹی ٹیکنالوجی پارک یہاں موجود ہو، ماحول دوست اقدامات کیے جائیں. دنیا کا اعتماد پاکستان پہ بحال ہو رہا ہے. یہ دیکھ کر فتنہ پارٹی 47 کا نیا پروپیگنڈا لے کے آ چکی ہے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت کام کرے گی اور آنے والے 5 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی کے راہ پہ کھڑا کرے گی. اسٹاک مارکیٹ کے نئے ریکارڈ قائم ہوں گے. یہاں میٹرو کو جنگلہ بس کہا گیا. BRT میں بدعنوانیوں کا کوئی جواب نہیں. KP میں جہاں صحت اور صفائی کے اصول مزید کیے گئے تھے، وہاں 10 سالوں میں کیا ہوا صحت کے حوالے سے کوئی جواب نہیں ہے. جناب اسپیکر، ادارے جب مضبوط ہوتے ہیں جب پارلیمنٹ مضبوط ہو. عوام تب مضبوط ہوتی ہے جب برسر روزگار ہو اور معیشت تب مضبوط ہوتی ہے کہ انویسٹمنٹ ہو اور کاروبار شروع کیے جائیں. غریب کیا چاہتا ہے؟ اسے ڈالر کے ریٹ کا نہیں پتا. اسے یہ پتا ہے کہ میرے گھر میں 2 وقت کی روٹی کس طرح ہوگی، میری صحت کے اوپر کیا اثر ہوگا، میرا بچہ تعلیم کس طرح حاصل کرے گا، اور میرا بچہ اگر پڑھ لکھ جاتا ہے تو اسے نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی. فارم 47 نہیں، اسے نوکری چاہیے. اسے یہ چاہیے کہ میں جن لوگوں کو ایوان میں لے کر آتا ہوں اپنے ووٹ کے ذریعے، وہ فارم 47 کی رٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، میرے لیے کام کچھ نہیں کرتے. آج ہمیں اس بات پہ سوچنا ہوگا. تعلیم کی بات کریں تو 3.5 سال میں آپ نے تعلیم پہ کیا کام کیا، یہ بھی بتا دیجیے گا. جناب اسپیکر، بجٹ پہ تو بہت ساری سپیچز ہوں گی، میں اپنے حلقے کی بھی ضرور بات کروں گی. اس وقت میرا تعلق ٹیکسلا سے ہے اور ٹیکسلا میں واہ کینٹ میں PF میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا 21 اگست 2008 میں، جن میں PF کے 21 امپلائیز شہید ہوئے تھے. اس وقت حکومت نے اعلان کیا تھا کہ HMC کے لیبر کالونی میں فلیٹ دیے جائیں گے، جو کہ تیار ہیں. حکومت کی طرف سے اگر یہ احکامات جاری ہو جائیں اور ان تمام فیملیز کو جو کہ شہید ہو چکے تھے ان کی فیملیز کو فلیٹ دے دیے جائیں اور ان کا قبضہ دے دیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. جناب اسپیکر، PF کے ملازمین بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں اس ڈھیر پہ بیٹھ کے. 12 اگست 2021 میں ایک المناک حادثہ پھر ہوتا ہے. PF کے فیکٹری میں وقوع پذیر ہوا جس میں PF کے ملازمین 5 مزدور شہید ہوئے. 20 اگست 2022 کو وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کی ہدایت پر ان مزدور شہداء کی فیملی کے لیے 10-10 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا تھا. شکریہ وائنڈ اپ کریں، آپ کے 10 منٹ ہونے کو ہیں پلیز. ان شہداء کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا تھا. ان فیملیز کو ابھی تک وہ امداد نہیں ملی. کینڈیز کے اوپر بھی دیکھا جائے. جناب اسپیکر، PF کے امپلائیز کا PF کے لوگ جو ہیں بہت خیال رکھتے ہیں اور شہداء کا حصہ بھی اس میں ڈالا جائے جس میں 2.5 کروڑ روپے وزیر اعظم کی طرف سے شہداء کے لیے پیکج دیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، میٹرو بس کے حوالے سے بات کروں گی کہ ٹیکسلا سے لے کے راولپنڈی تک
میٹرو بس کا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے. یوتھ لون پروگرامز کی طرح خواتین لون پروگرامز بھی ہونا چاہیے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اس عزم کا ارادہ کرنا چاہیے کہ آنے والی نسلوں کو مستقبل کا تاریک نہیں ہونا چاہیے. شکریہ. روشنی کی طرف ایک منٹ جی روشنی کی طرف لے آئیں, ایک قوم بن کر متحد ہو جائیں, انتھک محنت کریں جس کی تعریف اس تقسیم سے نہیں, فتنے سے نہیں, بلکہ اتحاد سے ہو. ایک شعر عرض کروں گی. سفینہ برق گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا, سفینہ برق گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا, ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا ہے پار ہوگا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. شہریار افریدی صاحب.